دوستو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تھا تو اس کے کچھ دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نارمل روٹین سے کام کرتے تھے. آپ اسی طرح سے دینی تبلیغ کیا کرتے تھے اور اسی طرح سے نماز کی امامت اور دیگر مسائل کو بھی دیکھا کرتے تھے. لیکن کچھ عرصے کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجیب سی درد محسوس کرنے لگے اور وہ درد آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتی چلی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حافظہ بھی کمزور پڑنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن کم ہوتا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینائی بھی کافی متاثر معلوم ہوتی تھی. اور جب یہ کیفیت تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف میں تھے اور یہ تکلیف آپ کی تقریباً 1 سال تک جاری رہی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں جسمانی درد میں شدت ہوتی تو آپ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ صحت یابی کی دعائیں مانگتے. لیکن دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہی کیوں گیا اور کس نے کیا، اور اس کے بعد اس جادو کا توڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا. تو آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں لبید بن عاصم اور اس کا خاندان کالے جادو اور دوسرے دیگر سحر کاری میں بہت زیادہ شہرت حاصل کر چکا تھا. اور دوستو لبید بن عاصم اسلام کا دشمن اور منافق تھا، اور منافق ہونے کے ناطے مدینے کے جتنے بھی مشرکین تھے ان سے اس کے بہت ہی اچھے مراسم تھے. اب مشرکین مکہ یہ جانتے تھے کہ لبید بن عاصم اسلام کا دشمن ہے، منافق ہے، تو سارے مشرکین مکہ مل کر لبید بن عاصم کے پاس پہنچے اور من گھڑت افسانے سنانے لگے کہ ہم نے بہت سارے جادوگروں سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے ختم کیا جا سکے، لیکن ان تمام کا جادو کسی قدر اثر انداز نہیں ہوا. وہ اب بھی بالکل ٹھیک ہیں. ہم نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، آپ کی بڑی شہرت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے جادو کریں کہ نعوذ باللہ ان کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے. اور پھر مشرکین مکہ نے لبید بن عاصم کے ہاتھ میں اشرفیوں کا ایک بھنڈار رکھ دیا، جس کو دیکھتے ہوئے لبید بن عاصم نے فوراً ہاں کر دی. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا کیسے گیا، یہ ذرا غور سے سنیے گا، اور آپ بھی ان تمام چیزوں میں احتیاط برتیے گا. انہی دنوں میں ایک سادہ مزاج یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متاثر ہو کر آپ کی ذاتی خدمت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. لبید بن عاصم نے بڑی ہی عیاری اور مکاری کے ساتھ اس یہودی لڑکے سے جلد ہی تعلقات کو بحال کر لیا. اب لبید بن عاصم نے اس لڑکے کو بڑی ہی چالاکی سے استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی مبارک اور سر کے کچھ بال بھی حاصل کر لیے تھے. اب ان دونوں چیزوں پر جادو کا عمل کر دیا گیا، جس میں لبید کی مشہور جادوگر بہنوں نے بھی حصہ لیا تھا. اب جادو شدہ کنگھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کو کھجور کے ایک نرگوشے میں لپیٹ دیا گیا. اب ان سب چیزوں کو جادو کے ایک خاص عمل سے زوران میں واقع ایک ویران کنویں کی تہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں ایک بڑے سے پتھر کے نیچے چھپا کر رکھ دی گئیں. اب جادو شدہ سامان کے علاوہ یہ 2 اور اشیاء بھی اس کنویں میں رکھ دی گئی تھیں. نمبر 1، جادو شدہ رسی کا ایک ٹکڑا جس پر 11 گرہ باندھی گئی تھیں، اور دوسری چیز جو انہوں نے اس کنویں میں رکھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مومی پتلا تھا جس میں باریک سوئیاں جا بجا چبھو دی گئی تھیں. اب یہ سارا عمل لبید بن عاصم کی طرف سے اور اس کی بہنوں کی طرف سے کر دیا گیا، اور اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی مرتب ہوئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلا. تو آپ کو بتاؤں کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنودگی کی حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کی وساطت سے آپ کو دشمنوں کی اس خطرناک چال سے آگاہ کر دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کے جادو کا توڑ بھی بتا دیا. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فوراً سے 5 آدمیوں پر مشتمل ایک جماعت کو اس کنویں کی طرف روانہ کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر پہنچ گئے. اس کنویں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کے پتوں کی طرح گہرا سرخ ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کا سارا پانی باہر نکلوا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر کے نیچے سے اپنی ہی کنگھی اور آپ کے سر کے بال بھی برآمد ہو گئے. اور دوستو اسی کنویں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 11 گرہوں والی رسی بھی مل گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موم کا پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا. اب جب سارا کچھ مل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا توڑ بتایا گیا تھا،
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صورتوں کی تلاوت کرنا شروع کی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنا شروع کی۔ اب ان دونوں صورتوں کی مجموعی آیات کی تعداد 11 بنتی ہے۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا تلاوت کرتے، وہ 11 گرہیں جو اس رسی پر لگی تھیں وہ ایک ایک کر کے خود بخود کھلتی چلی جاتی، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آیات کی تلاوت ختم کی تب تک وہ 11 گرہیں اور جتنی بھی اس پتلے میں سوئیاں چبھی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری باہر نکل چکی تھیں۔ اب اس عمل کے ختم ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش محسوس کرنے لگے اور اب فوراً سے ٹھیک ہو گئے۔ اور دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو لبید بن عاصم اور اس کی بہنوں کی اس کارستانی کا پتہ چلا تو سارے صحابہ اکرام اس کو مارنے کے در پہ ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا۔ لیکن لبید بن عاصم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں بلایا، اور جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے اپنی اس نازیبہ حرکت کو تسلیم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور اسے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں کے خلاف اس طرح کے جادو ٹونے کرنا بہت ہی بری حرکت ہے۔